اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا لیگل ٹاپک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا ہمارا لیگل ٹاپک جو ہے وہ ہے ساؤنڈ سسٹم ریگولیشن ایکٹ 2015 کے تحت یہ جو ساؤنڈ سسٹم چلایا جاتا ہے یا ٹیپ ریکارڈنگ چلائی جاتی ہے اونچی آواز سے، اس بارے میں ہمارا آج کا لیگل ٹاپک ہے۔ اس ایکٹ کے سیکشن 3 کے تحت کوئی بھی شخص کسی فرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ساؤنڈ سسٹم کو استعمال کرے یا ساؤنڈ سسٹم کو میں معاونت کرے یا ساؤنڈ سسٹم کے استعمال میں اجازت دے جس سے غیر ضروری طور پر خلاف شعور شور پیدا ہو، ایسی آواز جس سے قرب و جوار میں اشخاص کے لیے بے چینی، مضرت، تکلیف کا باعث ہو اور ان کے سکون میں خلل پیدا ہو۔ اسی طرح اسی ایکٹ کے دفعہ 4 کے تحت کوئی شخص ساؤنڈ سسٹم کو آپریٹ نہیں کرے گا۔ کن جگہوں پہ اور کن اوقات پر دوران نماز ساؤنڈ سسٹم کا استعمال نہیں کیا جائے گا؟ عبادت گاہ کی جگہ پر یا عبادت گاہ کی جگہ سے 10 گز کے فاصلے تک ساؤنڈ سسٹم کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ دن اور رات میں ساؤنڈ سسٹم کا استعمال ہسپتالوں کے اندر انڈور میں جہاں پر مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے جو ان کو سہولیات دی جاتی ہیں، اسی طرح پبلک انسٹیٹیوشن پر نہیں استعمال کیا جائے گا، دفتروں میں استعمال نہیں کیا جائے گا، دوران کام کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح تعلیمی اداروں کے اندر، عدالت کے اندر یا پبلک یا پرائیویٹ جگہ پر کسی بھی جگہ پر ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے ایسی باتیں، ایسی تقریریں نہیں کی جائیں گی جو فرقہ وارانہ منافرت پیدا کریں یا فساد پیدا کریں۔ تو اسی طرح ساؤنڈ سسٹم کا استعمال جو ہے وہ حکومت یا حکومت کے نامزد کردہ افراد افسران کی اجازت سے کچھ شرائط کے تحت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو وہ شرائط امپوز کریں گے، لاگو کریں گے، ان کے تحت جو ہے ساؤنڈ سسٹم کا استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح ساؤنڈ سسٹم کا استعمال ان جگہوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے: عبادت گاہ کی جگہ پر کیا جا سکتا ہے، اذان کے لیے، اذان سے پہلے درود پاک کے لیے اور اذان کے بعد درود پاک کے لیے۔ اسی طرح اور یہ درود پاک عربی لہجے میں ہوگا۔ اسی طرح خطبہ، جمعہ کے خطبہ پر جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹم استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عیدین کے خطبہ پر جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹم کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کسی جگہ ساؤنڈ سسٹم کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کسی چیز کے گم ہونے پر اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے یا گم شدہ چیز کو مل جانے پر اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ دفعہ 5 کے تحت جو ہے یہ مقامی علاقہ کا جو ایس ایچ او ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے اس قانون پر عمل درآمد کروانے کے لیے یا اس ایکٹ کے جو شرائط ہیں ان کی خلاف ورزی پر وہ اپنا کنٹرول یا ان لوگوں کو پکڑ سکتا ہے۔ ASI سے کم رینک کا پولیس آفیسر جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹم کو جو ہے ضبط نہیں کر سکتا۔ ASI اگر ضبط کرے گا تو وہ اس ضبط شدہ ساؤنڈ سسٹم کو عدالت میں پیش کرے گا۔ اسی طرح اس ایکٹ کی خلاف ورزی پر کسی بھی شخص کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہے اور یہ ناقابل راضی نامہ جرم پڑتا ہے۔ اس جرم کے لیے یا اس ایکٹ کی خلاف ورزی کے لیے جو ہے وہ 6 ماہ قید اور 25,000 سے لے کر 1 لاکھ تک جرمانے کی سزا اس ایکٹ میں دی گئی ہے۔ اس ایکٹ میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ سنگین جرم ہے اور زیادہ تر تعلق جو ہے امن عامہ اور مذہبی چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور لوگوں کو ڈسٹرب نہ کرنے کے لیے یہ ساؤنڈ سسٹم ایکٹ لایا گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہمیت کا حامل تھا کیونکہ ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں خلل پیدا ہوتا ہے، مذہبی منافرت پیدا ہوتی ہے یا اور بھی مسائل بڑھتے ہیں۔ تو یہ اپنا اس ایکٹ کے تحت جو چیزیں ہیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا بہت ضروری تھا۔ بہت بہت شکریہ۔